کوئی گھوڑے والی سرکار ہے، کوئی کتے والی سرکار ہے، کوئی کبوتر والی سرکار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے اس معاشرے کے اندر ایک مکتبہ فکر ہے بریلویت، یعنی بریلویت کے جتنے بھی مولوی ہیں اگر وہ دعوت دیں گے آپ کو وہ قبروں کی، مزاروں کی، درباروں کی۔ مفتی منیب الرحمان حافظہ اللہ تعالیٰ بھی اب اس بات پہ خاموش نہیں رہے، اب ان کو بھی کہنا پڑ رہا ہے، کہنے لگے الزام تو میرے اوپر لگا ہی لگا ہے، تو چلو میں بتاتا چلوں یہ کون سا کام ہے، یہ کون سی سرکار ہے، کبوتر والی سرکار ہے، یہ کون سی سرکار ہے، یہ جی شلوار شاہ سرکار ہے، یہ کون سی سرکار ہے۔ خیر ہم ناظرین مفتی منیب الرحمان حافظہ اللہ تعالیٰ کی زبانی ہی وہ گفتگو سنیں گے، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی واللہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ گھوڑے والی سرکار ہے، کوئی کتے والی سرکار ہے، کوئی کبوتر والی سرکار ہے۔ سب سے پہلے ہم ان رسمی پیروں کے حامی نہیں ہیں کہ جو اکابر اہل سنت کے مزارات پر اور ان کی مسندوں پر اس کو جاگیر سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان بزرگوں کی تعلیمات سے، ان کے مشن سے ان کو کوئی غرض اور واسطہ نہیں ہے، صرف اس کو عشرتوں کا مرکز بنا رکھا ہے۔ کوئی گھوڑے والی سرکار ہے، کوئی کتے والی سرکار ہے، کوئی کبوتر والی سرکار ہے، نہ جانے کیا کیا ہے۔ وہ پیران نظام ہمارے سروں کا تاج ہیں کہ جو اپنے اکابر کی مسندوں پر بیٹھ کر ان کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، جنہوں نے دینی مدارس و جامعات قائم کر رکھے ہیں اور جنہوں نے یہ اصلاحی تحریک برپا کر رکھی ہے۔ یہ ہماری محبتوں کا، عقیدتوں کا مرکز ہیں اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے آپ میں سے ہر شخص کو دل و جان سے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن کریم میں ارشاد ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مومن اپنی زراعت، تجارت، صنعت، معیشت، ملازمت، روزگار اور کاروبار کو چھوڑ کر دین کے لیے نکل کھڑے ہوں، کیونکہ یہ تمام شعبے بھی معاشرے کی ضرورت ہیں اور ان کو بھی جاری رہنا چاہیے۔ میرے رب کریم نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، تو ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ ہر گروہ، ہر قبیلے، ہر برادری، ہر علاقے، ہر شہر، ہر قصبے اور ہر بستی سے کچھ لوگ اپنے آپ کو دین کے لیے کل وقتی طور پر وقف کر لیں۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اللہ کے دین کو ایسے بندوں کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ تاکہ قوال بن جائیں، نعت خواں بن جائیں، کچھ اور بن جائیں، بلکہ رب نے فرمایا کہ میرے دین کی ضرورت یہ ہے
کہ یہ فقیہ بن جائیں. تو دین کو فقیہ کی ضرورت ہے، دین کو مفسر کی ضرورت ہے، دین کو محدث کی ضرورت ہے، دین کو فقیہ کی ضرورت ہے، دین کو عالم کی ضرورت ہے. لہذا جب کوئی مشکل وقت آتا ہے، ناموس الوہیت جل وعلا پر، ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر، ناموس دین پر، تو پہلی صف میں نہ قوال نظر آتے ہیں، نہ نعت خواں نظر آتے ہیں، نظر آتے ہیں تو یہ علماء نظر آتے ہیں. اس لیے ہمارا مقابلہ ملک کے اندر اور ملک سے باہر، ابھی بھی میں امریکہ سے آیا ہوں اور دوبارہ مجھے کینیڈا جانا ہے، ہمارا مقابلہ علم کے میدان میں ہے. اس لیے ہمیں علماء کی ضرورت ہے، اور جتنی زیادہ سے زیادہ تعداد میں علماء دستیاب ہوں، اللہ کے دین کو اور اس کے مشن کو اس کی ضرورت ہے. کیونکہ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ جب وہ پلٹ کر اپنی قوم میں جائیں تو انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں. اس کے بعد گزارش یہ ہے کہ دین کا صرف علم کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیت کا خالص ہونا یہ بھی فیضان دین کے لیے ضروری ہے. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظرہ فرمائی. ناظرین، ہم اس دنیا کے اندر اس لیے آئے، قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، نہ کہ وہ قبروں کے پجاری بن جائیں، نہ کہ وہ درباروں کے پجاری بن جائیں. ناظرین، اب دیکھیں، اگر نبی ابراہیم علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں تو قوم جو ہے ان کی، وہ بتوں کی پجاری ہے، یعنی انہوں نے بتوں کو بنا بنا کے پوجا. اور آج امت مسلمہ کی طرف دیکھ لے، انہوں نے وہ بتوں کو بنا کے پوج لیتے تھے، کھڑا کر کے پوج لیتے تھے، اور یہ لٹا کے پوج لیتے ہیں. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ایسا کہ وہ حدیث ہے نا، لعن اللہ الیہود والنصارى، یعنی حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اتنا بڑا جملہ میرے محبوب علیہ السلام نے یہ بات کہی. تو لیکن ناظرین، یہ قرآن و حدیث کی طرف بلانے کی بجائے یہ اپنے مولویوں، درباروں، مزاروں اور امام احمد رضا خان بریلوی کی تعلیم دیتے ہیں، معاذ اللہ. حالانکہ تعلیم امت مسلمہ کو اگر سمجھانا چاہیے، سنانا چاہیے تو قرآن اور حدیث. جب اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں دو چیزیں دی ہیں تو اس سے ہٹ کر باہر کیوں جانا؟ جبکہ ہر مسئلے کا حل قرآن کے اندر، ہر مسئلے کا حل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر، پھر کیوں یہ دنیا کے اماموں کے پیچھے لگا جا رہا ہے؟ جبکہ جتنے بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ لگا لے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لگا لے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لگا لے، تو جتنے بھی امام انہوں نے یہ بات کہی ہے، اگر ہماری بات اللہ کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ ٹکراتی ہے تو آپ ایسا کریں، امام جتنے بھی انہوں نے کہا کہ ہماری بات کو دیوار کے ساتھ مار دیں، ہماری باتوں کو چھوڑ دیں، آپ قرآن کو پکڑیں اور حدیث کو پکڑیں. لیکن یہ مولوی اس چیزوں کو منوانا چاہ رہے ہیں. انہوں نے تو کہہ دیا کہ ہماری بات کو چھوڑ دیں، لیکن ان مولویوں نے کہا نہیں، ہم آپ کی بات منوا کے چھوڑیں گے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، قرآن حدیث کو چھڑوا کے چھوڑیں گے، استغفر اللہ، معاذ اللہ. باقی ناظرین، یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ایسے لوگوں کو صبر عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ، صحت، تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.